تو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. میں آپ کی روز ٹی وی کا، اس کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور برکتوں سے نوازے. الحمدللہ بیسیکلی جو ہمارا خاندان تھا، ہمارے جد امجد مدینہ طیبہ، ہمارا جو روٹ ہے وہ مدینہ طیبہ سے تھا، تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر آئے تھے. تو اس وجہ سے بیسیکلی ہمارا خاندان یعنی اس کی 100 سالہ تقریباً تاریخ ہے، وہ صوفیاء کا خاندان تھا. ابو سعید الخدری جو صحابی جلیل تھے وہ ہمارے جد امجد تھے. تو میرا شروع سے یہ یعنی الحمدللہ جب میں اسکول کے زمانے میں بھی میری یہ دلچسپی تھی کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں گا. پھر یہاں میں نے یونیورسٹی میں پڑھا، پھر میں جارڈن چلا گیا، الحمدللہ 10 سال میں نے وہاں پڑھا. تو اس زمانے میں میری یہ خواہش تھی کہ جس طرح اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اسی طرح صوفیاء کا بھی ایک ایسا نیٹ ورک ہونا چاہیے انٹرنیشنل جس میں ہم کام کر سکیں. تو یہ 12 سال پہلے الحمدللہ جو امام رفاعی کے پوتے ہیں ڈاکٹر محمد اجان الحدید الرفاعی، جو ہمارے آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور ہمارا دارالحدیث ہے ترکی میں، اس کے علاوہ دارالسلام کالج ہے ہمارا ترکی میں، اس کے علاوہ 2 ہمارے اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں، ایک گرلز کا اور ایک بوائز کا. تو وہ سارا وہاں وہ رن کر رہے ہیں. تو ہم نے مشورہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر مسعود آپ کو پتہ ہے میں پریکٹیکل آدمی ہوں، تو مجھے کوئی پریکٹیکل چیز دیں. تو میں جب ارم سے نکل کے ہوٹل میں واپس گیا تو عشاء کے بعد میں بیٹھا اور فجر تک میں نے 12 پیج لکھے اور میں نے کہا کہ یہ چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم حرم میں گئے، انہوں نے کہا میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں، اب ہم مدینہ طیبہ جائیں گے اور وہاں حاضری دے کے اس کے بعد ہم اناؤنس کریں گے. تو الحمدللہ ٹھیک 3 ماہ کے بعد ہم نے نائجیریا میں کانفرنس کی جس میں تقریباً 7 سے 8 ملین لوگ تھے. ہمارے ٹرسٹی ہیں ڈاکٹر قریب اللہ قبری، قادری سلسلے کے وہ شیخ ہیں. ان کے الحمدللہ 50,000 طلبہ ان کے اداروں سے حفظ کر کے ہر سال فارغ ہوتے ہیں. ان کی اپنی یونیورسٹی ہے، تراس یونیورسٹی کے نام سے، اپنے کالجز ہیں ان کے، اور وہ نائجیریا کے پارلیمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں. اس وقت بھی ان کا اچھا اثر ہے الحمدللہ. یعنی 10 سے 12 ملین کے قریب ان کے مریدین ہیں. تو اس کے بعد ہم نے الحمدللہ سنیگال میں جو طریقہ مریدیہ ہے ایک، اس کی اپنی ان کی بھی یونیورسٹی ہے، ان کے کالجز ہیں، بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو وہاں ہم نے سیٹ اپ کیا. پھر مصر میں اس نیٹ ورک میں ہمارے الحمدللہ تمام افریقہ ہے، سارا یورپ ہے اور تمام عرب ممالک ہیں. اور اس میں تقریباً اس وقت 60,000 کے قریب PhD اسکالر جو ممبر ہیں. باقی تو ملینز ہیں. ظاہر ہے جو یہ سارے مشائخ ہیں اور ان کے ہر کسی کے مرید ہیں، اپنے اپنے حلقہ احباب ہے. تو جس طرح ڈاکٹر ظہیر عباس صاحب ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بھی ممبر ہیں اکیڈمی کے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اسلام کی وہ صحیح تصویر پیش کرنا جو محبت اور امن کا پیغام ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی تو وہ مسلمانوں کو بتایا کہ افشوا السلام وتطعموا الطعام وصلوا والناس بالنعام. آپ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو سلام دو. جب ایک دوسرے کو سلام دو گے تو اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. چونکہ جب بھوکے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، اب دیکھیں کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو وہ کفر کی کیفیت تک چلا جاتا ہے، ہر چیز کو بھول جاتا ہے. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رات کے وقت جب تمام لوگ سوئے ہوتے ہیں، آپ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے. تو اس لیے ہم نے الحمدللہ ابھی چند ہفتے پہلے الجزائر میں ہماری کانفرنس تھی. اس وقت تقریباً تصوف کے ٹاپک پہ جتنی بھی دنیا بھر میں کانفرنسز ہوتی ہیں، وہ اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالر جو ہمارا تعلیمی ادارہ ہے اسی نیٹ ورک کے تحت، اس کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہوتی ہیں. ہمارا ہر کانفرنس میں تقریباً ڈیلیگیشن جاتا ہے 15 سے 20 علماء، یعنی وہ ہم چوز کرتے ہیں کہ کس ملک سے کس کو انوائٹ کریں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ان میں ایک تو تعلیماتی کورسز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کیا آپ کے جیسے گروپس ہوتے ہیں تبلیغ کے، کیا وہ بھی جاتے ہیں ان ممالک میں، یا پھر ایک آپ لوگوں نے کنفائنڈ ایجوکیشن کے اوپر فوکس رکھا؟ نہیں، اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اس میں بھی ہم نے الحمدللہ علمی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں. جس طرح پاکستان میں صرف تقاریر ہو جاتی ہیں اس طرح نہیں. مثلا ایک سیشن ہمارا ہوتا ہے، ہمارے ہاں
مثلا تجوید و قرات کے باقاعدہ PhD ڈاکٹر ہیں. اچھا، پھر اس میں ہم ایک سیشن رکھتے ہیں جو لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. پھر وہ باقاعدہ کچھ چیزیں سیکھ کے ان کو اجازت دیتے ہیں. اسی طرح حدیث میں ہیں، فقہ میں ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے آلریڈی ہر جگہ پہ انسٹیٹیوٹ ہیں، یعنی جتنے بھی مشائخ ہیں ان سب نے ان کے زاویوں میں قرآن و حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی، اسلامک اکنامکس کی، یہ ساری ایجوکیشن آلریڈی ہے. اور پھر سوری، یہ کوئی ویب سائٹ ہے جس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ جا کے جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں، وزٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے کافی سارے پیجز فیس بک پہ بھی ہیں. فیس بک پہ بھی ہیں. اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالر، عربک میں ہے الاکادمی العالمی علماء صوفی. اچھا، اکیڈمی آف صوفی اسکالر. جی، انٹرنیشنل. آپ اس ویب سائٹ پہ، ہاں، انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. جو کورسز یہ پرووائڈ کرتے ہیں، کانفرنسز کی بات کر رہے ہیں، آپ ضرور اس میں جا کے دیکھیے کہ ڈاکٹر مسعود صاحب جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیا آپ کے لیے بھی فائدے مند ہے. اگر ہے تو ضرور رجسٹر کریں. جی. تو اس میں الحمدللہ ایک ہم نے ابھی دارالافتاء بنایا ہے جس میں ہم نے دنیا بھر کے جو مشہور مفتی ہیں، مثلا مصر سے، جارڈن سے، سیریا سے، وہ لیے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس میں جتنے بھی ان کے کوسچن ہوتے ہیں فتویٰ کے لحاظ سے وہ پوچھتے ہیں تو اس آنسر کرتے ہیں. وہ ایک ایتھنٹک یعنی فتویٰ کا، صوفیاء کا ایک منظم پلیٹ فارم ہے. اس کے ساتھ ہمارا صوفی ورلڈ فورم ہے، وہ بھی ہمارے اپنے ساتھی ہیں. جس طرح انڈونیشیا میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس کا. تو اس کے علاوہ اس میں ہمارا ایک پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس میں باقاعدہ بک پبلش کرتے ہیں. اور ایسی بکس خاص کر جن پہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن پہ ریسرچ نہیں ہوئی، تحقیق نہیں ہوئی. پچھلے دنوں ایک ترکی میں آدمی تھا، اس نے حدیث کے اوپر یعنی ایسی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب کی جو ضعیف حدیث تھیں، جن کا کوئی حدیث میں. تو وہ ہمارے شیخ صاحب ڈاکٹر محمد جان الحدید، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی جس میں تقریباً 124 علماء اس کتاب کے لیے انہوں نے اس کی تصدیق کی اور ہم نے عربی زبان میں اس کو پبلش کیا. اسی طرح تصوف کے اوپر ہم ہر سال کانفرنس میں جو دنیا بھر کے اسکالرز آتے ہیں ان کی اسائنمنٹ ہم پہلے منگوا لیتے ہیں. پھر اس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے 60 رکنی، تو وہ سب پڑھتے ہیں. جو پھر اچھی اسائنمنٹ ہوتی ہیں اس کو ہم میگزین میں پبلش کرتے ہیں 500 سے 600 پیجز کا. اپنا ہے؟ جی، میگزین اپنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور اب وہ میگزین الحمدللہ جو وہ لٹریچر ہے تصوف پہ، وہ تقریباً دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں تصوف کے سبجیکٹ میں پڑھایا جاتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو یہ کیا خریدنا پڑتا ہے؟ جیسے اگر میرے جیسا بندہ اس کو پڑھنا چاہے تو آپ کی ویب سائٹ پہ یہ پبلش یعنی الحمدللہ ہمارے جو شیخ صاحب ہیں نا، ابھی تک ہم نے اپنی کوئی کتاب سیل نہیں کی. ہم فری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ الحمدللہ ہمارے پاس ڈیلیگیشنز آتے ہیں، جو وہ میگزین ہے وہ دنیا بھر کے جتنے بھی ریلیجیس منسٹر ہیں ان کو ہم نے بھیجا تھا، مفتی ہیں، یونیورسٹی کالجز کی لائبریریوں میں. تو ہمارا یہ بالکل طریقہ کار نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بک پبلش کریں گے یا اس سے ہم کوئی ارن کریں گے. ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اسی سے ہم وہ کتابیں پبلش کر کے الحمدللہ فری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت صدقہ جاریہ کا کام ہے جو کہ آپ لوگ بھی اس پہ کر رہے ہیں. میں اب